محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی 116 سے 120 تک آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انت علام الغیوب۔ علام الغیوب آیت 116۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید آیت 117۔ ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم آیت 118۔ ترجمہ۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، آپ جواب دیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، مجھے یہ لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق حاصل نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا، بلا شبہ تو ہی غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر نگراں رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف فرما دے گا تو تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 116 سے 118 کا۔ تفسیر آیت 116۔ عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے مسیح علیہ السلام سے شرک کے بارے میں سوال۔ اللہ قیامت کے دن اپنے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے سامنے جنہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا تھا پوچھے گا کہ تم نے انہیں اپنی اور اپنی والدہ کی پرستش کا حکم دیا تھا۔ میدان حشر میں منظر عام پر عیسائیوں کو اس سوال و جواب سے بڑی سخت ندامت ہوگی اور ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ ہائے ہم نے کیا غضب کیا۔ اس جملے میں ان کے لیے بڑی سخت ڈانٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ قیامت ہی کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ تو پاک ہے، بھلا میری کیا مجال تھی کہ ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا۔ آپ نے جواب میں بہترین طریقے سے ادب کو مد نظر رکھا۔
ابو ہریرہ ذرا فرماتے ہیں یہ دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی جائے گی۔ اس آیت میں آپ کو یہی حجت بتائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حجت سبحانک سے آخر تک ہے۔ پھر فرمایا اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو تجھے معلوم ہوگی، کیونکہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ میں نے ایسی بیہودہ بات کہی، نہ میرے دل میں اس کا تصور گزرا، اور نہ میں نے اسے دل میں چھپا کر رکھا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تو میرے دل کا حال خوب جانتا ہے اور میں تیرے دل کا حال نہیں جانتا۔ آیت 117۔ مسیح نے توحید پھیلائی، جس کا حکم تھا میں نے اسی کی تبلیغ کی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں نے توحید ہی کی دعوت دی جب تک میں ان میں رہا، ان کے عملوں پر گواہ رہا، بات کی مجھے خبر نہیں۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ میں فرمایا لوگو تم اللہ کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے۔ خود اللہ نے فرمایا کما بدانا اول خلق نعید، یعنی جیسے ہم نے پہلے ابتدا کی تھی ہم تمہیں اسی پر لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خلیل اللہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یاد رکھو میرے کچھ امتی لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ پھر اللہ کے ایک نیک بندے کی طرح میں بھی جواب دوں گا کہ میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگراں رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف فرما دے تو تو غالب ہے و حکمت والا ہے۔ آخر کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں یہ آپ کے دین سے مرتد ہی رہے۔ پھر فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور معاف فرما دے گا تو تو غالب و حکمت والا ہے۔ معلوم ہوا کہ معاملہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ ہی جو چاہے کرے، اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، اور وہ ہر ایک سے باز پرس کر سکتا ہے اور کرے گا۔ اس میں ان عیسائیوں سے بیزاری کا بھی اظہار ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کا بیٹا اور بیوی بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ مشرکوں کی بے ہودہ خرافات سے پاک ہے۔ اس آیت کی شان عظمت ظاہر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب رات بھر صبح تک یہی ایک آیت پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے صبح تک ایک ہی آیت پڑھ کر رکوع کر اور سجدہ کیا، وہ آیت یہی تھی۔ صبح کو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات بھر یہی آیت پڑھتے رہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا کی تھی، اللہ نے مجھے حق شفاعت عطا فرمایا، انشاءاللہ میری شفاعت ہر اس مسلمان کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ حذیفہ بن علیمان کہتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب رہے اور باہر تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ ہم نے سوچ لیا کہ اب باہر نہیں آئیں گے۔ پھر آپ باہر آ کر سجدے میں گر پڑے اور اتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہے کہ ہم نے خیال کیا کہ کہیں نصیب دشمنان آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میرے عزت و جلال والے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے جواب جو آپ کو منظور ہو کیجئے، وہ آپ کی مخلوق اور آپ کے بندے ہیں۔ پھر دوسری بار پوچھا تو میں نے پھر وہی جواب دیا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہ کروں گا، اور مجھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی، مجھ سے مانگیں، آپ جو کچھ مانگیں گے وہی ملے گا۔ میں نے رب کے قاصد سے پوچھا کیا میرا رب میری مرادیں بر لائے گا؟ بولے آپ کو حق سوال اسی لیے بخشا گیا ہے کہ آپ کی مرادیں بر لائی جائیں۔ اللہ کی قسم مجھے میرے رب نے یہ حق عطا فرمایا۔
میں کوئی فخر نہیں کرتا، اللہ نے میری زندگی اور تندرستی ہی میں میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت نہ بھوکی رہے گی اور نہ مغلوب ہوگی۔ مجھے اللہ نے کوثر بخشا، اور کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو میرے حوض میں جا رہی ہے۔ مجھے اس نے غلبہ، مدد اور رعب بخشا جو ایک ماہ کی مسافت سے میری امت کے آگے آگے رہتا ہے، اور مجھے سب نبیوں سے پہلے جنت میں جانے کا حق عطا فرمایا۔ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال فرمایا، اور جو چیزیں پہلی امتوں پر حرام تھیں ہمارے لیے حلال کر دیں، اور اللہ نے ہمارے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ آیت 119۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آیت 120۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا یہ دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ مفید ثابت ہوگا۔ انہی کے لیے بہشتوں کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ آسمان و زمین پر اور ان کی درمیانی چیزوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب خوب قادر ہے۔ آیت 119۔ تفسیر: قیامت کے دن صداقت کام آئے گی۔ اللہ اپنے بندے اور رسول حضرت مسیح علیہ السلام کے جواب سے کہ انہوں نے بے دین اور جھوٹے عیسائیوں سے اظہار نفرت کر کے ان کا معاملہ رب کی مشیت پر چھوڑ دیا، خوش ہو کر فرمائے گا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، یعنی آج توحید پرستوں کو ان کی توحید بخشوائے گی، جس کی بدولت وہ جنت کی سدا بہار بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے، جن میں نہ ان کا دل اکتائے گا اور نہ وہ وہاں سے ہٹائے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، سورۃ توبہ کی آیت 72 میں، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پھر جنت والوں کے سامنے عزت و جلال والے رب کی تجلی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا مانگو جو مانگو گے دوں گا۔ جنتی اللہ کی رضا مانگیں گے۔ حکم ہوگا کہ میری رضا ہی نے تو تمہیں جنت دلائی ہے، اور اسی کی وجہ سے تم اس قابل رشک مقام تک پہنچے ہو۔ مانگو جو مانگو گے وہی دوں گا۔ پھر وہ اللہ کی رضا ہی مانگیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں۔ فرمایا یہ ایسی کامیابی ہے جس کا مقابلہ کوئی کامیابی نہیں کر سکتی۔ سورہ صافات کی آیت 61 میں اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سورہ مطففین کی آیت 26 میں اسی لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ آیت 120، یعنی اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، اور وہ اسی کے غلبے و اقتدار، قبضے و تصرف و قدرت و مشیت کے ماتحت ہیں۔ نہ اس کا کوئی نظیر ہے اور نہ وزیر و مشیر، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اور نہ وہ بیوی بچوں والا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور معبود رب نہیں۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 116 سے 120 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ یہاں سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔